بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لا فار یو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، جو اس کی جو ریٹن ہے وہ آ چکا ہے، اور جو سنایا گیا تھا، لکھایا گیا تھا ریٹن میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اصولاً یہ ہوتا ہے کہ جو بھی امپیونڈ آرڈر ہوتا ہے، اس امپیونڈ آرڈر کے ہر حصے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر دونوں پارٹیز کا موقف سن کے پھر اس کے اوپر جو ہے فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موقف ہی نہیں سنا گیا، ایک پارٹی کو آپ نے سنا ہی نہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ جو بیسک جو اپلیکیشن لے کے آئی تھی جو پارٹی، جو پٹیشنر تھی نیچے ہائی کورٹ میں، اس کو آپ نے سنا ہی نہیں ہے، اس کے موقف کو ہی نہیں سنا۔ اور پھر اس میں آپ فائنڈنگز یہ دے دی گئی ہیں، یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ نے، یعنی قاضی صاحب کے بینچ نے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اس میں کوئی ریزننگ نہیں دی گئی، حالانکہ وہاں سے پک اینڈ چوز والی بات کی ہے، اور جو ہے کہا ہے کہ جی بغیر ریزننگ کے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے، یہ جو پٹیشنر تھے ہائی کورٹ میں، یعنی عمیر اللہ نیازی، جن کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ نے بڑا غصہ نکالا ہے قاضی صاحب نے، اگر اس طرح سے وہ غصہ نکالنے لگ جائیں پٹیشنر میں، پھر تو کل کسی بھی ادارے کے خلاف، کسی بھی سرکاری افسر کے خلاف، کسی بھی طرح کی کسی کو، یا ابھی اگر الیکشن کو دیکھ لیں تو اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی اعتراض ہوگا تو خوف اور ڈر کے مارے کوئی بندہ جائے گا ہی نہیں کسی عدالت میں لے کر کے جی قاضی صاحب غصے ہو جائیں گے۔ بھئی وہاں سے اس پیراگراف کو چھوڑ کے اس پیراگراف کو اٹھا لیا گیا کہ جس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی پٹیشنر نے جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں، ان کے اوپر جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں جو انتظامیہ سے لیے گئے ہیں۔ بھئی اس سے پہلے پوری ریزننگ دی گئی ہے۔ ریزننگ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کہ یہ جو بیس انہوں نے یہ بنائی کہ یہ جو ڈی سی او وغیرہ ہیں، جنہوں نے اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ ہیں، ڈپٹی کمشنر، جنہوں نے سینکڑوں ایم پی اوز جاری کیے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، اور حال ہی میں شیر افضل مروت کو انہوں نے جو ہے وہ ایم پی او کے تحت بند رکھا ہوا ہے، اور کئی ماہ تک بند رکھا ہوا ہے۔ ایک پرچے میں چھوڑتے ہیں، ایک آرڈر میں چھوڑتے ہیں، جب ایف آئی آرز میں سب میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یہ ایم پی او میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ایسی انتظامیہ کس طرح سے جو ہے وہ انصاف دے سکتی ہے اس کو پی ٹی آئی کو، یا کس طرح سے وہ الیکشن صاف اور شفاف کرا سکتی ہے؟ یہ ریزننگ ہے، اس کے علاوہ بھی ریزننگ دی گئی ہیں، لیکن یہ بڑی ویلڈ ریزننگ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے بالکل ان کو نہیں دیکھا، ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا، راتوں رات انہوں نے عدالت کھولی اور آ کے سارا غصہ پی ٹی آئی کے اوپر نکال دیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی تو وہ پارٹی ہے جو چاہتی ہے، 2 سال سے جو شور کر رہی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں۔ اب قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی جمہوریت کو، بھئی جمہوریت تو ڈیل ریل ہو چکی، جب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پنجاب کے جو کے پی کے میں الیکشن نہیں کرائے، اور پھر مرکز کے الیکشن آپ نے خود جو ہے 90 دن سے آگے ویلیڈیٹ کر دیے، تو یہ کیا آئین اور جمہوریت کے یہ بالکل ٹھیک تھا؟ یہ تو اس کے منافی تھا۔ آپ کو ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں کر انہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، اور پھر یہ مرکزی الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے کیوں تاخیر کی ہے اس میں؟ بھئی صدر صاحب نے جب ڈیٹ دی تب سب انہوں نے کہا کہ جی صدر ڈیٹ نہیں دے سکتا، اور جب انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا کہ اس ہفتے میں جو ہے وہ 90 دن پورے ہو رہے ہیں، یہاں کی کوئی ڈیٹ رکھ لے، تو آپ نے اس کو بھی سارا غصہ صدر پر نکال لیا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ صدر ہیں۔ تو اس طرح سے اس پورے بینچ نے جو ایک بائسنس دکھائی ہے یہ، اور پھر جو ہے اگر آپ وکلا کو، اور بالخصوص خواتین وکلا کو اور ینگ وکلا کو ڈرانے دھمکانے لگ کے جائیں گے اور ان کو وہاں پہ ہراساں کریں گے، تو کیا یہ آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ تو قاضی صاحب کو سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کر، سب سے بڑے عہدے پر بیٹھ کر، اور جو عدالت کا اور جو آئین اور قانون کا جو ڈیکورم ہے اس کو خراب کرتے ہوئے ان کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور پھر اگر آپ پٹیشنرز جو بھی اپلیکیشنز لے کے جاتے ہیں ان کے خلاف اگر توہین عدالت لگانے لگ جائیں گے، وکلا کی ڈگریاں پوچھنے لگ جائیں گے، وکلا کے خلاف توہین عدالت لگانے لگ جائیں گے، تو پھر تو وکلا کوئی کیس لے کر عدالت میں جائیں گے ہی نہیں۔ بھئی ایک کیس عدالت میں پارٹی لے کے گئی ہے، وہ جس ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، عدالت اس کے اوپر فائنڈنگ دے۔ اگر
اس کے اوپر کوئی گریوینس ہے تو وہ جو ہے وہ اگلی عدالت میں چلے جائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ فیصلہ ریورٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا. لیکن اس طرح کی جو ایک بحثنس دکھانا ہے وہ اعلیٰ ترین عدالت کے لیے یہ کسی طرح بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. دوسری طرف ورچوئل جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی کا، اور جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر اتنا جوش و خروش ہے عوام میں، اور وہاں پہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. اور ابھی اس کے اوپر ایک نئی حکمت عملی انہوں نے یہ اپنائی ہے کہ انہوں نے وہ پانی اس کا جو ہے وہ پانی سے چلیں بات یاد آ گئی، جس طرح سے واقعہ کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا لوگوں کی تاکہ قافلہ حسین کی آواز جو ہے وہ اوپر نہ آ سکے، اسی طرح سے یہاں لوگوں کی آواز دبانے کے لیے اس موجودہ حکومت نے انٹرنیٹ کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا کہ جی ہم انٹرنیٹ بند کر دیں گے. تو یہ کیسے ہتھ کنڈے ہیں؟ یہ کیا آئین قانون کے تحت ہیں؟ اب قاضی صاحب کدھر ہیں؟ اب کیوں نہیں آپ نوٹس لیتے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے کہ کیوں کر یہ انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ اس نے ایک اپنی انا بنا لی ہے. اور پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کی مقبولیت، بلوچستان میں جلسے، کے پی کے میں جلسے، آپ نے پنجاب کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے. جب دیکھیں جہاں پر پی ٹی آئی کی 10 سال حکومت رہی ہے کے پی کے میں، وہاں پر سیاسی شعور دیکھ لیں، وہاں پر عدلیہ کا اور اداروں کا ڈیلیورنس دیکھ لیں. اور پنجاب میں اور سندھ میں جہاں پر 45 سال سے ایک خاندان کی حکومت ہے، اور ان کی وہاں پہ پرفارمنس دیں کہ وہاں عوام میں کو کس طرح انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، اداروں کو کس طرح انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور بالکل عوام کی رائے کو، عوام کی آواز کو دبانے کی بزور قوت اور سرکاری مشینری عوام کی آواز کو بالکل نہیں دبانا چاہیے. عوام کو اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے دیں، ان کو جو آئین اور قانون نے جو رائٹس دیے ہیں کہ وہ رائٹس دیں. اور عدالت عظمیٰ، اب عظمیٰ بھی کہنا منع ہو گیا، چلیں جی جو بھی اس کو کہیں، جس دفتر میں قاضی صاحب بیٹھتے ہیں، جو قاضی صاحب کا ادارہ ہے، پتہ نہیں اب یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال اس میں انصاف کے دروازے جو ہیں، یہ نہیں کہ آدھا دروازہ کھول دو اور آدھا بند کر دو، اور ان کو چاہیے کہ وہ مکمل انصاف کریں اور آئین اور قانون کے تحت تمام پارٹیز کو، تمام ووٹرز کو، ہر کسی کو اس کا رائٹ دیں. اور یہ جو دھونس دھاندلی والا معاملہ ہے اور یہ جو لوگوں کی آواز دبانا ہے، یہ آئین کو معطل کرنا ہے. جنہوں نے آئین کو معطل کیا ہے، جنہوں نے آئین کو سبوتاج کیا ہے، اس کو یہ نہیں پوچھ سکتے. یہ کوئی پٹیشنر جاتا ہے، جو کوئی وکیل صاحب جاتے ہیں، اس کے اوپر عدالت غصہ نکالنے بیٹھ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک مقام ہے، اور ان کو اپنی اس رویے پر ریویو کرنا چاہیے. اور جو جوڈیشری کا ایک تھوڑا بہت رہا سا ایک احترام ہے، جو تقدس ہے، جو ڈیلیورنس ہے اس میں، اس کو یہ بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کے اوپر اتنا بہت زیادہ وہ ہونے کے باوجود، کریک ڈاؤن ہونے کے باوجود، پابندیوں ہونے کے باوجود جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اس میں دھڑا دھڑ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، بڑے بڑے نام بھی آ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو لاڈلا اور سپر لاڈلا ہے، وہ اس طرح سے پریشان ہے کہ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں میٹنگیں کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے ڈرائنگ روم میں وہ اتحاد بناتے جا رہے ہیں. اتحاد کس سے بنا رہے ہیں؟ وہ جو ایک اس کی نئی جو پارٹیاں لانچ کی گئی ہیں، ادھر ادھر سے پکڑ کے ہانک کے، وہ جس طرح چھوٹا عمران خان کہتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہانک کے جو گروپ بنائے جا رہے ہیں، اب وہ ان سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ڈرائنگ روم میں تک ہی ان کے اتحاد رہیں گے، ووٹ ان کو نہیں ملے گا. جس طرح کہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ ان کو وہ فرشتوں کے ووٹ ہی ملیں گے، عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. باقی امید کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور جو حقیقی معنوں میں ووٹر کی عزت ہے وہ اس کو دی جائے گی، اور اسی طرح سے جمہوریت کو اور آئین اور قانون کو اپنے پٹڑی پر لا کر چلایا جائے گا، اور ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے گا، تاکہ ہر کسی کو انصاف ملے اور وہ لوگ ملک میں انویسٹمنٹ آئے، بیرونی دنیا کا اعتماد بڑھے، عوام کا اعتماد اپنے اداروں پر بڑھے، اور اداروں کی عزت ہو، آئین اور قانون کی بحالی ہو. اسی میں سب کی بھلائی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.